نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل نماز پڑھی، یعنی نماز اتنی لمبی ہو گئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ سوچنے لگے کہ اتنی طویل نماز اس سے پہلے ہم نے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ چنانچہ جب نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو صحابہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آج آپ نے بہت طویل نماز پڑھی ہے، اتنی طویل نماز پڑھتے ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امید اور خوف کے درمیان نماز ادا کی گئی ہے، اور امید اس بات کی کہ جو میں نے اس نماز میں اللہ تعالیٰ سے طلب کیا ہے وہ مجھے ملے گا، اور خوف اس بات کا کہ جو میں طلب کر رہا ہوں کہیں وہ رد نہ ہو جائے۔ تو یہ نماز اس انداز سے ادا ہوئی ہے، اور اسی امید اور خوف میں نماز طویل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 دعائیں مانگی، میں نے دوران نماز اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، اور مجھے 2 دعاؤں کی مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی، اور ایک میری دعا مقبول نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک دعا تو یہ فرمائی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا پیش کی کہ اے پروردگار عالم، میری امت ایک دم ہلاک نہ ہو جائے، یعنی کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی وبا، کوئی ایسا قحط، کوئی ایسا مرض ایسا نازل نہ ہو کہ جس سے پوری میری امت تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اب یہ امت اس خوف سے محفوظ ہے، اس خطرے سے محفوظ ہے کہ یہ ایک دم صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر زلزلہ آیا خدا نخواستہ تو وہ زلزلہ کسی ایک شہر میں ہوگا، کسی ایک ملک میں ہوگا، زیادہ وسیع ہوا، لیکن اور دیگر ممالک ہیں ان میں نہیں ہوگا، یا پوری دنیا میں ہی زلزلہ آ جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اور کوئی وبائی صورت ہو اور اس سے پوری دنیا ہلاک ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اللہ کے دربار میں پیش کی ہے اور اس کی مقبولیت ملی ہے۔ سازش تو ہو سکتی ہے، حکومت کی طرف سے سازش ہو سکتی ہے، اس کو عالمی پیمانے کے اوپر دکھایا جائے، چلیے مان لیا، عالمی پیمانے پہ دکھا بھی دیا، لیکن عالمی پیمانے کے اوپر پوری اس بیماری سے امت ہلاک ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دکھا بھی دیں گے، اگر یہ اس کے اندر مخفی طور پہ سازشیں کر لیں
گمراہ کر لیں اور اسے پورے عالمی پیمانے پہ دکھا دیں بیماری کو، مگر جب بھی اس بیماری سے پوری دنیا ہلاک ہو جائے یہ کہاں سے کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اے پروردگار عالم، ایسی کوئی بیماری، آسمانی وبا، کوئی ایسا قحط، کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو عذاب کا، اس طرح کا کہ جس سے دنیا کے اندر جب وہ آئے تو پوری دنیا، میری پوری امت ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول کی اس دعا کو مقبولیت ملی ہے۔ کہیں پر آ رہا ہے طوفان، کہیں نہیں ہے، کہیں پر بھوکمپ ہے، زلزلے ہیں، کہیں نہیں ہے، کہیں قحط پڑا ہوا ہے، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں باڑھ آ رہی ہے، کہیں سوکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی پیاری دعائیں ہیں، یہ امت محفوظ ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کتنا سوچا ہے ہمارے لیے، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے سے کہتے ہیں نا، باڑھ آنے سے پہلے باندھ دیا جائے، تو ہماری حفاظت کے بعد باندھ گئے اللہ کے رسول۔ ہماری حفاظت کے لیے آپ نے باندھ دیے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو شاید آج ہلاک ہی ہو جاتے ہیں۔ جیسے اعمال ہیں ہمارے، جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسے ہمارے افعال ہیں، جیسے ہماری زندگی کے طور طریقے ہیں، ہم امید تو قوی یہی ہے کہ ہلاک ہی ہو جاتے اب تک، لیکن اللہ کے رسول کی رحمت کی دعائیں ہمیں مل گئی ہیں۔ اس رحمت للعالمین کا یہ صدقہ ہمیں مل گیا ہے کہ ان تمام آفات سے، ان تمام عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اور یہ امت اس انداز سے محفوظ ہے۔ اس لیے اگر ہم سوچیں گے تو شرم محسوس ہوگی، شرم آئے گی کہ آج ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، آج ہم سچ بھی نہیں بولتے، آج ہم حضور کی سنتوں کی قدر نہیں کرتے، اس نبی کی قدر نہیں ہے، اس نبی کی سنتوں کی عظمت نہیں ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے اللہ کے دربار میں اتنی طویل نماز پڑھی، اتنے طویل اللہ تعالیٰ کے دربار میں عبادت کر کے دعائیں مانگی ہیں، سجدے کرے ہیں، اللہ کو راضی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں، اس امت کے حق میں دعائیں کی ہے، اور آج ہم اسی نبی کے امتی کہلا کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے 5 وقت کی نماز بھی نہیں ادا ہوتی، ہم سے 5 وقت کی صحیح طور پہ نماز بھی ادا نہیں ہوتی، محبت دعوے کے کرتے ہیں، محبت دعوے کے کرتے ہیں۔ بات انصاف کی کہوں گا، کڑوی تو ہے لیکن بھائی چبھے گی دلوں پہ جا کر، لیکن یہ بات ہے بالکل سچی ہے، بالکل حق بات کہ دیکھیے جو وقت گزرا، اس وقت میں جو محفلیں بھی ہوئیں، لوگوں نے اجلاس بھی کیے، جلوس میں بھی نکلے، کتنی بھیڑ تھی، کتنی تعداد تھی، لیکن اسی دن فجر کی نماز میں کتنے لوگ تھے؟ اسی دن فجر کی نماز میں وہ بھیڑ جو اجلاس کے اندر نظر آ رہی تھی، کیا وہ بھیڑ فجر کی نماز میں تھی؟ کیا وہ بھیڑ ظہر کی نماز میں تھی؟ کیا وہ بھیڑ عصر کی نماز میں تھی؟ کیا وہی محبت کا جو انہوں نے دم بھرا اور اس محبت کا اظہار انہوں نے سڑکوں پہ آ کر کیا، اس محبت کا اس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا، کیا وہ محبت کا اظہار مسجدوں میں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس محبت کا اظہار مسجدوں میں نماز ادا کر کے نہیں ہو سکتا؟ کیا اس محبت کا اظہار ہم اپنی جماعت کو کثیر بنا کر، جماعت کو زیادہ تعداد میں اور جمع ہو کر اور تعداد بڑھا کر ادا کریں اور مسجد کو بھر دیں، اس انداز میں حضور کی محبت کا اظہار کیا نہیں ہو سکتا؟ بھائی کڑوی ہے بات، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے اب بھی ہمیں سمجھنا ہے، کب سمجھ لیں گے؟
یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے سڑکوں پہ اتر آئے سال میں ایک دن، ہم چند گھنٹوں کے لیے بازاروں میں گھوم لیے، ہم چند گھنٹوں کے لیے ہم نے گشت کر لی اور اس سے ہم نے نبی کے محبت کے نعرے لگا دیے، نبی کے محبت کے ہم نے ظہور کر دیے، لیکن اس کے بعد پھر ہم پورے سال آپ کی محبت سے دور ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم آپ کے امتی صحیح طور پر کہلانے کے حقدار نہیں بن سکتے، جب بنیں گے کہ جب ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اللہ کے ان گھروں کو آباد رکھیں گے۔ ارے مسجدیں سونی ہیں اور سڑکیں آباد ہیں، مسجدیں سونی اور سڑکوں میں نعرے لگ رہے ہیں، سڑکیں آباد ہیں۔ ارے ان سے زیادہ فضیلت والی جگہ تو مسجد ہے۔ اور جو وہ محفلیں پھر بھی کامیاب ہیں، اس لیے خطیب اعظم نے، حضرت خطیب اعظم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور فرمایا اس میں بلوے کا اندیشہ ہے، فرمایا اس میں بلوے کا اندیشہ ہے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس لیے خطیب اعظم نے ان محفلوں کو جاری کیا۔ ان محفلوں کو جامع مسجد میں بھی ہوتا ہے اور دیگر تمام مساجد میں بھی اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں۔ وہ بہتر ہے کہ مسجد تو آباد ہو رہی ہے کم سے کم، ارے کم سے کم لوگ اس بہانے مسجد تو آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج محفل میں آئیں، کل کو نماز میں بھی آ جائیں گے، ہو سکتا ہے آج صبح محفل میں آئیں، اس سے اگلی ظہر کی نماز میں آ جائیں گے، اور الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہوا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا۔ اس لیے بھائی بدلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو، ذرا ہم دیکھیں کر کیا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے۔ ہم نے غور کرنا ہی چھوڑ دیا، بس ہم آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے چلے جا رہے ہیں اور کرے جا رہے ہیں۔ ایسے کچھ نہیں ہونا ہے بھائی، ہمیں ہر عمل پہ نظر رکھنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس سے ہمارے حضور خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اس سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اور انہوں نے کیسی دعائیں مانگی، کیسی ہمارے لیے محبتوں کا اظہار کیا، اس امت کے لیے شفقتیں پیش کری ہیں، اور آج ہم اس کی کیسی ناقدری کر رہے ہیں، ہم اس کی کیسی تذلیل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا عمل ہے اور وہ ان کی دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ یہ دعائیں مل گئیں۔ فرمایا دوسری یہ دعا کری تھی میں نے، جو میری نماز طویل ہوئی، کہ کوئی ایسا دشمن اسلام میری امت کے اوپر مسلط نہ ہو جائے کہ جس سے وہ اپنی عداوت میں، اپنی دشمنی میں تمام مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بھی قیامت تک نہیں ہوگا کہ وہ پوری امت کو، تمام امت کے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی عداوت میں، اپنی دشمنی میں ہلاک کر دے۔ اور فرمایا تیسری یہ دعا مانگی تھی مگر قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ حضور نے فرمایا میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ جھگڑیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر محاذ نہ بنائیں، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کے کھڑے نہ ہو، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر سوار نہ ہو دشمنی میں، عداوت میں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا نہ ہو، بدست گریبان نہ ہو، یہ اس کے مال پہ نظر نہ رکھے، نہ حق دشمنی میں یہ اس کی جان کو ہلاک نہ کرے، اس کا خون نہ بہائے۔ میں نے یہ بھی دعا مانگی تھی لیکن یہ دعا قبول نہیں، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، اور یہ حضور نے اس طریقے سے ظاہر بھی کر دیا، دیکھو یہ دعا مقبول نہیں ہوئی، یہ سنبھل کے رہنا ہے، سنبھل کے رہنا ہے، اپنے اخلاق کو، اپنی محبتوں کو برقرار رکھنا ہے اور سنبھل کے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور نے عاقبت اندیشی اس دعا میں پیش کری ہے بھائی، اس پہ بھی نظر رکھنا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ شیطان اسی کا فائدہ اٹھا دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔